السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اپنی جگہوں پہ تشریف فرما ہوں۔ احباب کی بھرپور توجہ کچھ لمحوں کے لیے درکار ہوگی۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام مہمانان عالی مرتبت حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے جو مقررہ وقت تھا اس پر پہنچ نہیں پایا، آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی، اور اب میں اپنے خطاب کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر میں حضور کی نعتیں ہیں، ہر لب پہ حضور کی باتیں ہیں، اور اہل ایمان حضور کے تذکرہ دل نواز سے اپنے قلب کی ٹھنڈک، روحوں کا قرار اور باطن کی تسکین پاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور ہمیں تسکین اور قرار نہ پہنچے۔ یقیناً ہم اس سے راحت پاتے ہیں، ہمیں قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے تذکار کی مہک سے پوری کائنات، پورا جہان معطر دکھائی دیتا ہے، اور یہ ذکر، اس کے فروغ کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ مرور زمانہ کے باوجود، بڑھتے ہوئے، پلٹتے ہوئے، تبدیل ہوتے ہوئے رخ کے باوجود حضور کی یادوں کے چراغ کبھی بھی مدھم نہیں ہوئے۔ چند الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کے کچھ بد نصیب لوگوں نے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے کر کے یہ چاہا تھا کہ ہم حضور کی عظمتوں کے چراغ اس طرح بجھا لیں گے، لیکن زمانے نے دیکھا کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والوں کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ گرا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، حرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، پورے ملک میں کہا تھا کہ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، اس پیکر نور کے خاکے تراشے کیسے جا سکتے ہیں جس کا سایہ بھی میرے رب نے نہیں بنایا۔ تو یہ الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر کے خب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں، گویا اللہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ یہ ایسے ہوا کہ جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرتے تھے، گالی گلوچ دیتے تھے قریش،
تو ایک دن ان میں سے کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا یار تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، جبکہ تم تو اہل زبان ہو، تم تو اہل لغت ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ محمد باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب اور باب تفعیل کا خاصا کثرت ماخذ ہے، یعنی محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، صفحے اور کرتاس ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو۔ محمد ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب کمال ہو، صاحب وصف ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے کے بعد اب بھی گنجائش موجود ہو پھر تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی ان کے لیے بولتے ہو اور پھر عیب بھی نکالتے ہو، سب و شتم بھی کرتے ہو۔ جو اس لفظ کے مفہوم سے آشنا نہیں وہ تو کرے بات سمجھ میں آتی ہے، تم تو اہل لغت ہو، تم تو اہل زبان ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کوئی کہے کہ پھول میں لطافت نہیں ہوتی، شہد میٹھا نہیں ہوتا، برف ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو لوگ کہیں گے دماغ تو ٹھیک ہے، جب آپ پھول کا لفظ بول رہے ہیں تو لطافت تو جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، جب آپ شہد کا لفظ بول رہے ہیں تو مٹھاس تو لازمہ ہے اس کا۔ تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کے لیے بولا جانا اور پھر عیب بھی لگانا، تو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے ہاں بات تو آپ نے درست کی، تو چلو آج کے بعد ہم ان کو یہ لفظ کہہ کر کے نہیں پکاریں گے، نہ اس سے مخاطبت کریں گے۔ تو اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھ لیا معاذ اللہ مذمم، اور مذمم کا اس سے برعکس معنی ہے، بار بار مذمت کیا گیا، تو وہ مذمم کہہ کے اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے لگے۔ تو کسی نے سنا تو وہ حضور کے پاس بہت دکھی حالات میں پہنچا اور کہا حضور وہ مذمم کہہ کے سب و شتم کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا تعجبون، کیا تم اس بات پہ تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے قریش کی زبان کو کس طرح پھیر دیا؟ یشتمون مذمما و یلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، تو رب نے ان کا رخ پھیر دیا ہے۔ وہ مذمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، تو کہا میرا نام مذمم ہے ہی نہیں، میرا نام تو میرے رب نے محمد رکھا ہے، تو اس لیے وہ گالی مجھے کیسے آئے گی؟ اب خاکے تراش کر کے الٹی سیدھی لکیریں آڑی سیدھی تراش کر کے انہیں خاکے قرار دینا پیغمبر حسن کے، اور پھر اہانت کرنا اور ان سے جڑی ہوئی کہانیاں بیان کرنا، تو یہ رب نے ان کا رخ پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ خاکے میرے حضور کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ رب نے تو نہ ان کا ثانی بنایا نہ ان کا سایہ بنایا، مثلہ در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، رخ ہی ایسا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ پوچھنے والوں کیا پوچھتے ہو؟ جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے اس طرح حضور تھے۔ پھر کہا نہیں، حضور کی مثل نہ میں نے پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی بیٹھے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے تو آپ دیکھتے کیسے؟ تو کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے۔ آج دنیا کے اوپر 7 ارب انسانوں میں سے 1 ارب 60 کروڑ مسلمان حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کا چراغاں کیے ہوئے ہیں۔ انداز اپنا اپنا ہے، ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر دور کے لوگوں کا۔ کوئی کسی طرح سے کوئی درود کی مجلسیں سجا کے بیٹھا ہے، کوئی عقیدتوں کے چراغ بانداز دیگر جلا کر کے روشن کر کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، کوئی سیرت کے جلسے کر کے ان کے تذکار کی خوشبو پھیلا رہا ہے،
کوئی ان کے حسن کے قصیدے پڑھ کے، جمال کے تذکرے کر کے، کوئی ان کے فضائل و مناقب کی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھ کے ان کے تذکار کی خوشبو پھیلا رہا ہے۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں حضور کے حسن کا تذکرہ نہ پھیلا ہوا، وہ حسن سیرت ہو، وہ حسن صورت ہو، وہ حسن شمائل ہو، خصائل ہو، فضائل ہو، کسی بھی باب میں آج پوری کائنات کے اوپر ان کے قصیدے اور ان کے تذکار کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور یہ شکریہ کا ایک انداز ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ باقی رہی بات حضور کی آمد پر اللہ کے حضور شکرانے کا حق ادا کرنا، تو میں تو یہ بات اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہماری عقیدت کا ایک اظہار ضرور ہے، لیکن یہ اظہار اس نعمت کے شکرانے کا حق ادا نہیں کر پاتا جو نعمت حضور علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے ہم تشکر کے کلمات بولتے رہیں، تسبیح و تہلیل کے ترانے پڑھتے رہیں، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو پاتا جو آقا کریم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ لوگ انتظار کرتے رہے، پیغمبروں نے دعائیں کی، منتظر رہے، نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں انتظار کر کر کے، اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی بولا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہے۔ کسی نے کہا لیسا بفظ، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا چلو میں نام بھی بتائے دیتا ہوں، مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حواریوں سے، قرآن نے اس کی حکایت کو بیان کیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو آنا چاہ رہا ہے اس کا نام بھی بتائے دیتا، اس کا نام احمد ہوگا، تو ایک حواری نے حیرت سے پوچھا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردے کو زندگی دے دیں اللہ کے اذن سے، وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھے تو نور اترنے لگے۔ اللہ نے ان کو جو شانیں دی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، روح اللہ، کلمت اللہ، کہا وہ کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دی۔ آج بھی انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، اگرچہ بہت تحریف ہو چکی، لیکن یہ لفظ آج بھی آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے جب یہ سوال ہوا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے جواب میں کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے، وہ اتنی رفتوں کا مالک، اتنی شانوں سے اسے سرفراز کیا جائے گا۔ تو وہ اعزاز ہمیں ملا کہ ہم حضور کی امتی کہلائے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی شکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، حق ادا نہ ہو۔ آپ کی اگر توجہ ہو، میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں ذات سے آگہی بھی نہ ملتی، من سے آشنائی بھی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، عرفان ذات بھی نصیب نہ ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں ہوں کون۔ آپ انسان کی تاریخ تو دیکھیں، یہ کس قدر نا خود آشنا تھا کہ انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ سجا ہے، لیکن درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانی کو، جلتی آگ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ 22ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور درجہ چہارت کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا منصب کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے۔ اشرف المخلوقات، عزتوں کا تاج سر پہ سجا ہے، مسجود الملائکہ ہے، لیکن درختوں کو، پتوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے مادگوں کو، پتھر کے تراشے ہوئے اصنام کو اور لکڑی کے بنے ہوئے اوثان کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ کبھی کانٹے کے ساتھ
جو ہے وہ کیچوا لگا کے مچھلی پکڑنے کے لیے کام لیا جاتا ہے، تو یہ کیچوا بھی ایک زمانے میں انسان کا معبود رہا ہے۔ حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بچھوں اور سانپوں کو اس نے اپنا معبود مانا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کر کے بتایا، ایسا نہیں ہے، یہ تیرے نوکر ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پوری کائنات کا چرخ انسان تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو چاند کو پوجتا ہے، اسے معبود سمجھ رہے ہے۔ یہ تیری خدمت اور نوکری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے۔ یہ درخت تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تیری غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اور تو ان کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو سورج کو معبود مانتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو معبود سمجھ رہا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، چل میں نہیں جا کے تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، اور درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے لیکن کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہو گیا، مجھے اپنے آپ سے آشنائی نہیں تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے فرق پڑتا ہے اگر تم نے مجھے فرشتہ بھی کہا، چونکہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکی ہے۔ اسے اپنی ذات سے آگہی ہی اب ہوتی ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو نائب الہی ہے، تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو دھرتی کی زینت ہے، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نائب ہے اس دنیا کے اوپر۔ تو اب انسان کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز سے ملاقات ہوتی، حضور کی چوکھٹ تک رسائی ہوتی۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد اپنی ماضی کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ پوچھا گیا وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ تو کہا کہ میں ایک لمبی مسافت پہ جانا تھا، اور میں نے جب سامان سفر باندھا تو اس میں پتھر کا ایک معبود بھی رکھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی۔ ان کے سفری خدا الگ ہوتے تھے، گھر میں رکھے ہوئے مختلف کونوں گوشوں میں رکھے ہوئے معبود الگ ہوتے، اپنے کاروباری مراکز پہ الگ معبود رکھے ہوتے، اور سین حرم میں الگ معبود رکھے تھے۔ تو یہ سفری معبود پتھر کا بنایا ہوا اپنے سامان میں باندھتا ہے، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان کافی بوجھل تھا، لگا کہ میں اپنے معبود کے بوجھ تلے ہی دب کے مر جاؤں گا، تو اس کو نکال کے باہر رکھا اور ایک آٹا گوندھ کر کے ایک چھوٹا سا معبود تیار کر لیا اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا، اور پھر سفر چلتا رہا، راستے میں پوجا پاٹ بھی ہوتی رہی۔ جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کے سامان سے اپنے وہ آٹے کے بنے ہوئے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی، اور کھاتے ہوئے کہا کہ میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ بات جو مجھے پیش آئی، جب مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کیسا معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ آخر میں تیرا خدا رہا ہوں
اور اب تو توڑ توڑ کے دانتوں تلے مجھے چبائے گا اور تاریک معدے میں پھینک دے گا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، آخر کچھ تو ترس کھا میں تیرا خدا رہا ہوں۔ تو جو یہ بھی عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا تو وہ معبود کہلاتا تھا۔ یہ جاہلیت کے زمانے کی وہ کہانی ہے، جب مجھے یاد آتی ہے تو کہا کہ میری ہنسی نہیں رکتی۔ اور دوسری بات جاہلیت کے زمانے کی جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ نکلنا تھا اور وہ کئی سالوں پہ محیط تھا۔ تو میری بیوی امید سے تھی، کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی۔ تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کے زندہ درگور کرنے کی منصوبہ بندی نہ فوراً کر لے، تو بیٹی کے توتلے لہجے میں باپ کے لیے محبت بھرے جملے ڈال دیے، اور جو ہی باپ گھر میں داخل ہوا تو یہ بیٹی دوڑ کر کے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبت کرنے لگی۔ لیکن کہتا ہے میں نے جب ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا، اس کا امڑتا ہوا پیار اور یا آباتا ہو کہہ کے اس کا مخاطبت کرنا، یہ میرے دل کو نرم تو کر دیتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، ایک تو نے بیٹی جنم دی ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ درگور کروں گا، اور بیٹی کو ساتھ لے کے باہر نکل کھڑا ہوا اور میں اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ بیٹی بے خبر تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ مجھے بار بار روکتی کہ گرمی کی شدت ہے اور آپ یہ کسی ایسے وقت میں کام کر لیجئے گا جب دھوپ کی یہ تمازت نہ ہو، لیکن میں جلدی اس سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ خیر گڑھا کھودتے ہوئے میرے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تو وہ آگے بڑھی اور اپنے آنچل کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگی، اور اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، نہ جانے کیا دھرا تھا اس سینے میں۔ میں اس کے باوجود گڑھا کھود کے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ طمانینت آ گئی، اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اگلا مرحلہ کس کی مشقت کا ہے۔ میرے باپ نے، وہ کہتا ہے میں نے اس بیٹی کو دھکا دے دیا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ اس کو ایک کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں اس ریت میں دبنے لگی تو اس نے ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دی، اور میں مسلسل ریت ڈالتا رہا۔ اس کی سانسیں، اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کے جڑے ہوئے معصوم ننھے دونوں ہاتھ اس ریت میں دب گئے، اور میں اس کو زندہ درگور کر کے واپس آ گیا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی، اس کے جڑے ہوئے ہاتھ میری راتوں کی نیندیں اچاٹ کرتی ہیں۔ کہ یہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، یہ کہانی صرف تاریخ کی نہیں ہے، قرآن نے بیان کی ہے۔ داہیہ کلبی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے انہیں کہا تھا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے قبیلے کی 70 بچیاں زندہ درگور کر چکا ہوں، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ 70 بچیاں میں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ چکا ہوں، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا، لیکن پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ جس نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھے جملے سے کسی انسان کے قتل میں کسی نے مدد کی، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، محروم کر دیا گیا ہے رحمت الہی سے۔ قرآن نے بتایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے ایک کی زندگی بخشی، ایک کی حیات کا باعث بنا، وہ پوری انسانیت کی زندگی کا باعث بننے کے مترادف ہے۔ تو کتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے دن پہلا فیصلہ ہی قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ترجیحاً ان بیٹیوں کا قتل پہلے لایا جائے گا جن کے لیے نہ کوئی FIR کٹی، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے احتجاج کیا، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کوئی ٹسوے بہاتا رہا، آنسو ریت میں جذب ہو گئے، جڑے ہوئے ہاتھ ریت میں جذب ہو گئے، اور ماں بھی
جو ہے وہ دکھ کے گھونٹ پی کر کے رہ گئی، بھائی شامل ہوتا بہن کو زندہ درگور کرنے میں باپ کے ساتھ، اور باپ خود زندہ درگور کرتا، قیامت کے دن اللہ ان ظالم باپوں کو کٹہرے میں لائے گا اور بیٹیاں زندہ درگور شدہ ان کو لایا جائے گا۔ اور قرآن نے یہ منظر بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ بچیاں موجود ہوں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیوں قتل کیا گیا۔ اچھا ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم قتل کیوں کی گئی ہیں، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زندگی ابھی متحرک ہونے ہی لگی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے لگا تھا کہ زندگی کا چراغ بجھا دیا گیا۔ ان معصوم ننھی پریوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم سماج نے، ہمارے ظالم سفاک باپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، وہ کیا بتائیں۔ اور دنیا کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اب ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے قیامت کیوں توڑی، تم نے غضب کیوں ڈھایا، ان معصوم ننھی پریوں کے دامن پہ کیا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے۔ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ظالم باپوں سے جو کٹہرے میں کھڑے ہیں، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں جب زندہ درگور ہو رہی تھیں اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اور باپ اس پہ فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے، ایک آواز اٹھی جو شرق سے غرب تک سنی گئی، شمال سے جنوب تک سنی گئی۔ وہ آواز میں نے بھی سنی ہوئی ہے، وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، بڑی زوردار آواز تھی۔ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں تھا، کلمہ محبت ہی نہیں تھا، کلمہ جہاد تھا۔ اس ظالمانہ صفاک دور میں جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، ایک بلند عالی مرتبت باپ کی آواز آتی ہے، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں یہ آواز جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے فخر کیا جا رہا تھا، یہ کلمہ جہاد تھا جو حضور نے بلند کیا۔ اور جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی، حدیث پاک میں آتا ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور ان کو اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، اور فرمایا میں اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دینے والا جو دو بیٹیوں کی کفالت کرے اور ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔ ایک شخص مجمع سے اٹھتا ہے جب حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک ہو تو فرمایا اسے بھی یہ اعزاز ملے گا۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی، یہ اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں امرأہ مردودہ کا ذکر آتا ہے۔ امرأہ مردودہ کہتے ہیں اس خاتون کو جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے طلاق دے دی۔ اب معاشرے میں پہلے ہی بڑی مشکل سے اس کو قبول کیا گیا تھا، اب مطلقہ بھی ہوگی تو کون قبول کرے، تو وہ باپ کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تو باپ نے کہا کہ تو میری بیٹی ہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا۔ کل قیامت کے دن اس کے گناہ گار باپ کو جب جہنم کا حکم ہوگا تو وہ بیٹی اللہ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی، زمانے نے دھتکار دیا، خامن نے دھکا دے دیا، یہی تو تھا جو میری ضرورت کو پورا کرتا رہا، میں تو اس کو جہنم نہیں جانے دوں گی۔ وہ امرأہ مردودہ لٹائی گئی اس لڑکی کی سفارش اللہ قبول کر کے اس کے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی ہیں اور کہاں بیٹیاں جنت میں پہنچانے کی ضامن بنتی ہیں۔ میں اپنے شہر کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اس نے اپنی کمر پہ بورے لادے ہوئے، تو میری شناسائی تھی تو میں نے رک کے کہا کہ اس بڑھاپے میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو مجھے اس کا لہجہ آج تک نہیں بھولا۔ اس نے کہا حضرت ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے مزدوریاں کر رہے ہیں۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ باپ کے دل میں بیٹے بھائی کے سینے میں
بیٹی کا اور بہن کا پیار کس نے رکھا؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے۔ ورنہ آج لڑکتا ہوا انسانی معاشرہ جہاں گرا ہوا ہوتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ کس کو پتہ نہیں۔ آپ نے یہ علماء سے سنا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ثویبہ نے آ کر کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ابو لہب کو بتایا، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ اچھا، اس پر اس موسم میں خاص طور پہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا قبر میں فائدہ ہوا۔ میں جس عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا تو یہ اس بات کا اعلان ہوا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، ثویبہ آزاد کر دی گئی۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام کو آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا کفارہ قتل ہے اس میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کر کے جمعہ پڑھنے جاتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے غلام آزاد کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے، انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج آپ کو غلامی اس شکل میں نظر نہیں آتی۔ یہ غلاموں کو آزادی کس نے دی؟ غلام جس طرح دنیا کی منڈیوں میں بکتے تھے، آپ میں سے اگر کسی نے منڈی مویشیاں کا ماحول نہیں دیکھا تو کم از کم عید قربان کے موقع پر بکرا خریدتے ہوئے، جانور خریدتے ہوئے کو تھوڑا سا اندازہ تو آپ کو ہوتا ہے کہ کس طرح جانوروں کو خریدا جاتا ہے۔ اس کمر ٹٹول کر کے اس کی عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے، اس کے وزن کو دیکھا جاتا ہے، منہ کھول کر کے دانت گنے جاتے ہیں۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا۔ چبوترے پہ تھوڑا سا بلند چبوترا ہوتا، وہاں بردے کو کھڑا کر دیا جاتا اور لوگ آ کے بولیاں دیتے، اس کی کمر پہ وزن ڈال کر کے اس کو چلا کر کے دیکھا جاتا تاکہ اس کی طاقت کا اندازہ کیا جائے اور اس حساب سے بولی دی جائے۔ کتنا دردناک منظر ہوتا جب دو بھائی ایک ہی منڈی میں بکنے آتے غلام بن کے، اور دو مختلف آقا ان کو خریدتے۔ ایک شہر میں لے کے جا رہا ہوتا، دوسرا دوسرے شہر میں لے کے جا رہا ہوتا، اور جب وہ بھائی دونوں غلام بن کے بک کے جدا ہو رہے ہوتے تو ان کی وہ آخری ملاقات کتنی دردناک ہوتی۔ تاریخ کے اوراق میں سے آج بھی آنسو ٹپکتے ہیں ان مناظر کے بیان کرتے ہوئے کہ جب ماں بھی بکنے آئی ہے کنیز بن کے، لونڈی بن کے، اور اس کا جوان بیٹا بھی غلام بن کے، بردہ بن کے بکنے کے لیے اسی منڈی میں کھڑا ہے، اور بیٹے کے سامنے ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور خریدنے والا کہتا ہے کہ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اتنے پیسے دیے جائیں۔ بیٹے کے سامنے ماں کی بولیاں لگ رہی ہیں اور ماں کے سامنے بیٹے کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ پھر دونوں مختلف آقا خرید لیتے ہیں اور پھر وہ خرید کے اپنے اپنے علاقوں میں لے جانا چاہتے ہیں، تو ماں جس طرح پھٹی ہوئی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور خون کے آنسو پیتی ہے، اس کی بے تابیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اور اپنی ماں کو بکتا ہوا جب بیٹا دیکھتا ہے تو کوئی اس کی بے چینیوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک زمانے میں میں زنزیبار میں گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کے جزیرے کے اندر رکھے جاتے تھے اور پھر پوری دنیا میں سپلائی کیے جاتے تھے۔ تو آج وہاں غلام تو نہیں ہیں، لیکن وہ جگہیں جب مجھے دکھائی گئیں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یوں انسانوں کو بیڑیاں ڈال کر کے یہاں باندھا جاتا تھا اور غلام بکتے تھے، اور غلام آقا کا جوتا بھی اگر اذن کے بغیر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دے تو آقا چاہے تو اس پہ بھی ناراض ہو جاتا۔ غلام لاکھ کہے جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے سائیڈ پہ کیا ہے، تو غلام چاہتا تو اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ لیکن ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے، ایک طرف غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، اور دوسری جانب تاریخ کا یہ باب بھی دیکھیے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش اٹھ کے افلاک پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جو غلام آقا کے جوتے اذن کے بغیر چھونے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس کو دو جہاں کا آقا و مولا کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا ہوں۔
تو انسانیت کو عزت دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے. تو ساری زندگی بھی میں کہتا ہوں حق کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو. آج اگر یہ نور ہمیں نصیب نہ ہوتا تو آج ہماری پیشانی بھی کسی بے جان مجسمے کے آگے ذلیل و رسوا ہو رہی ہوتی. آپ کی بالکل ہمسائیگی میں یہ دنیا بستی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی سمجھ سوجھ بوجھ اسے نہیں بتا رہی. اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے کچھ نہیں بتا رہی کہ یہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نور عطا کیا ہے، جو شعور اور توحید کا تعقل عطا کیا ہے، تو لاکھوں بار بھی شکر ادا کرے، حق کے شکر ادا نہ ہو پائے. یہاں MBBS ڈاکٹر ہے، وہ دیکھ لیجئے. میں ہمسائیگی کی کہانی سنا رہا ہوں. گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے تبرک سمجھ کے پی رہا ہے اور گھر میں سنبھال کے رکھا ہے. اس کی عقل و بینش نہیں اسے بتا رہی، اس کی اتنی بڑی عالی شان ڈگری، اس کی طبع کی کوئی نفاست تو ہوگی کہ ایک جانور کا فضلہ ہے، اس سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں کوئی تقدر پیدا کر دے اور وہ کہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے. دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، اسکول جا رہا ہوں، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا ہے. میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ پہلی دوسری کلاس کا 7 سال کا بچہ ہے، کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، اور یہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کرتا. اور وہ ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے. اسے سمجھ نہیں آئی، 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. اندر سے جواب آیا ہے وہ ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ ماں نے گٹی میں حضور کا پیار دیا ہے، تقدس روح تک اتر گیا ہے. تو میں اور آپ ساری زندگی بھی شکرانہ ادا کرتے رہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہ ہو پائے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا واشکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. جنگ بواس لگتی ہے تو 120 سال تک جاری رہتی ہے. پانی پلانے پہ، گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا بنتا ہے تو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے. کہا شکر ادا کرو میری اس نعمت کا جس نے تمہیں آپس میں آ کے بھائی بھائی بنا دیا. تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ایک لغزش پا کی دیر تھی، جہنم کا ایندھن بننے والے تھے. شکر کرو میری نعمت کا، اس نے تمہیں جنت کی راہوں پہ ڈال دیا، تمہیں آبرومند زندگی دی، تمہیں باوقار جینا سکھایا، تمہیں شعور اور آگہی کا نور عطا کر دیا. اگر یہ دولت نصیب نہ ہوتی، یہ عزت ہمیں نصیب نہ ہوتی آقا کریم کی صورت میں، تو آج یہ بھٹکا ہوا انسانی قافلہ کہاں ہوتا. اگر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ سید سلیم گیلانی کے ایک شعر میں رکھنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمیٹ لیا ہے چند لفظوں میں انہوں نے میری پوری کہانی کو. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی. ذرا اس شعر کا حسن دیکھیے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تو اس لیے صاحبو میں آپ سے وعدہ کیا کہ میں لمبی گفتگو ویسے کیا بھی نہیں کرتا اور میں خود دیر سے پہنچا ہوں، لیکن آخری میری بات یہ آپ سے بطور گزارش ہے کہ آپ محبتوں کا اظہار کیجئے، چراغاں بھی کیجئے، گھروں میں جھنڈیاں بھی لگائیے، عقیدتوں کے جتنے بھی روپ و رنگ ہیں ان کو اختیار کیجئے. لیکن آپ کا میلاد صرف یہی نہیں رک جانا چاہیے. بنیرے پہ چراغاں کرتے ہو، کوئی دیا لے کے دل کی گلیوں میں بھی آؤ، یہاں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے. جس طرح گلیوں میں تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، اچھی بات ہے، میں اس سے روکتا نہیں ہوں، نہ روکنے آیا ہوں، لیکن کوئی نام محمد کی جھنڈی دل کے پرت پہ بھی لگاؤ. اور جس طرح گلیاں صاف کرتے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، یہاں بھی حسد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں.
کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیاں بھی صاف کرو، پھر اندر بھی صاف ہو جائے گا، باہر بھی صاف ہو جائے گا، دل نگر میں بھی چراغاں اور بنیروں پر بھی چراغاں، پھر تمہارا میلاد، تمہارا سیرت النبی کا جلسہ، تمہارا ذکر رسول کا جشن، تمہارا عقیدتوں کا سجایا ہوا حضور علیہ السلام کا جشن تمہیں مبارک ہوگا۔ ان کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنے اندر اتار لو اس طرح سے کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم کو دیکھو صاحب یہ مذہب کے خانے میں لکھا ہوا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، نہ تمہیں کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے، نہ تمہیں دکھانا پڑے، نہ تمہیں بتانا پڑے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، تمہارا وعدہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ان کے لائے ہوئے نظام کو روح تک جذب کر لو۔ اقبال نے کہا تھا، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور اس کا ترجمہ اگر میں پنجابی میں کرنا چاہوں تو میرے شیخ نے کہا، یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ ہمارا طرز زندگی بتائے، ان کے لائے ہوئے نظام کو اس طرح سے سینے سے جوڑ لیں، اس طرح سے وہ رنگ اور ڈھنگ اختیار کریں۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں۔ کسی نے اس انصاری کو بتایا، حضور گزرے سے تیرا مکان دیکھا تھا۔ بتایا گیا تو چہرے کے اوپر پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو آقا کریم رک گئے، پوچھا کہ بلاؤ سے بلایا گیا؟ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، کاروبار سے لے کر انداز سیاست تک، اپنے سار ڈھب سلیقے اور طور طریقے کو دیکھوں، کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اس نے تو سنا تھا کہ یہ پسند نہیں، ہمیں تو حضور نے کہا ہے کہ یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں، اور ہم ان کو سینے سے لگائے ہوئے۔ ایک صاحب آئے تو حضور سے سلام لینا چاہا، آقا نے رخ پھیر دیا، سمجھے اتفاقاً ہو گیا تو جدھر رخ پھیرا ادھر جا کے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر گیا، سمجھ گئے کہ کہانی ناراضگی والی ہے۔ اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں، میں تو سفر سے آیا ہوں تو حضور کی ناراضگی کا سبب میرے علم میں نہیں ہے، تم بتا سکتے ہو کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا، کہا ہاں یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس کو منع کر دیا گیا، ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ چاندی کی ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو تو شرن جائز رکھی گئی ہے، باقی سونا مرد کے لیے نہیں ہے، یہ زینت ہے، عورتوں کے لیے ہے، یہ گناہ بے لذت ہے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ فرمایا گیا ہے۔ تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ اس نے ایسی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا، حضور اگر اس کی وجہ سے ناراض ہے تو یہ رہی۔ تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہوئے۔ تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو پکڑ لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرن حرام ہے تمہارے لیے، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے جو جواب دیا، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑی رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول کریم نے پھینک دیا ہے۔ ذرا میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ اپنے لیے سن لیں، ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں، کیا کوئی ایسی چیز تو ہم سینے سے لگائے نہیں بیٹھے ہوئے جو میرے حضور نے پھینک دی ہو؟
میں خود اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنے ہمسائے کو نہ دیکھوں، میں اپنے کولیگ کو نہ دیکھوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کسی شے کو میرے حضور نے پھینک دیا ہو اور کہا کہ جس نے یہ کیا وہ لیسا منا، ہم سے ہے ہی نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جن کے بارے میں فرمایا لیسا منا، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ آج ہم آج تو سہولت ہو گئی ہے، بہت ساری معلومات ہمیں روز آ رہی ہوتی ہیں، روزانہ ایک حدیث آ رہی ہوتی ہے، ایک آیت آ رہی ہوتی ہے، ایک واقعہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم عمل کا حصہ نہیں بناتے، اس کو جو ہے وہ گیلری کے اندر ہم جمع کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے۔ آج خطبے، آج مختلف چینلز کے اوپر کیا کچھ، آج ہم سے کوئی مخفی نہیں رہا کہ کیا حضور کو پسند ہے اور کیا حضور کو پسند نہیں ہے، اور کن چیزوں کو حضور نے پھینک دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا میں کبھی بھی نہیں پھینکوں گا جس کو اللہ کے رسول نے، کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے۔ تو آؤ آج کے اس جشن نور میں، آج کی سیرت النبی کانفرنس میں، آج کی اس میلاد نور کی کانفرنس میں، آج اس اجالوں بھری محفل میں یہ میں عزم کر کے اٹھیں کہ اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ لگتا ہے جب انسان آغاز کرنے لگتا تو لگتا ہے یہ مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آسانیوں کی راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے، اس مسجد کو اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام مساجد کو اللہ اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال کرے، آپ سب کو خیر دے، جو انتظار کی زحمت گوارا کی اس کا بھی اللہ آپ کو صلہ دے، اور اس وقت میرے ملک کے اندر جو معروضی حالات ہیں اللہ ان سے بہت جلد ہمیں نکال دے اور یہ ملک امن کا، رحمت کا، کرم نوازیوں کا گہوارہ بن جائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی راہوں کا مسافر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔